اسلام آباد میں ایک معاملہ ہوا اور وہ معاملہ تھا گدھے کے گوشت کے حوالے سے. جتنا مذاق بنایا گیا، جتنی میم بنائی گئی، جس کو حرام کہا گیا، جس کو مکروہ کہا گیا، میں آج صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کاش یہ بات ہمارے علماء کرام بتاتے، ہمارے مولانا بتاتے تو کتنا اچھا ہوتا ہے کہ جس گدھے کو ہم مذاق اڑا رہے ہیں، جس گھر اس کا یہ نہایت ہی غیر موضوع اور نہایت ہی غیر سنجیدہ ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جس گدھے کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن پاک میں اس قرآن پاک کی ایک سورہ سورۃ الجمعہ کی 5ویں آیت کے اندر اسی گدھے کا حوالہ دیا گیا. قرآن میں گدھے کا لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ بھی جو ہے نیگیٹو انداز میں نہیں، بہت پازیٹیولی استعمال ہوا ہے. حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھے کے متعلق حدیث آئی ہے اور وہ حدیث بھی جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے. حوالہ نمبر میں بتاتا ہوں 1196 اور اس پر یہ کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے حضرت قتادہ، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ یہاں ہم لوگ نکلے تھے، جنگل میں جا رہے تھے شکار کرنے کے لیے. جب گدھے کا گوشت ہم نے گدھے کو مارا اور گدھے کا گوشت لے کر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس کو کھا لو، یہ جائز ہے، یہ حلال ہے. جس جانور کو نبی حلال کہہ رہے ہیں، میں نے حدیث نمبر دیا ہے 1196 صحیح مسلم کی حدیث. خدا کے لیے اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر آپ خود جو ہے ریسرچ کریں، اس پہ تحقیق کریں. اور یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، قرآن میں اس کے بارے میں آیا اور ہم اس کی تذہیل کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. یہ کیا مطلب یہ ایک مسلمان کا کیا کردار ہے؟ ہمیں صرف بکرا کھانا حلال نظر آتا ہے، گائے کھانا حلال نظر آتا ہے، ہرن کھانا نظر آتا ہے. جو کچھ ہمارے مولویوں کو پسند نہیں ہے اس کو حرام یا جو ہے مکروہ کہہ کر ہم سائڈ میں کر دیتے ہیں. یہ نامناسب رویہ ہے. میں تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ آپ تحقیق کریں، جانیں، تحقیق کریں. حضرت حزم بن کا امام حزم کا قول ہے کہ ہر مسلمان اجتہاد کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ پڑھنے ہیں، جانتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم جانتے ہیں تو آپ بھی اجتہاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو خدا کے لیے میرے سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح گدھے کو جو حرام کہنا، مکروہ کہنا، اس کا مذاق اڑانا بند کیا جائے. جزاک اللہ، شکریہ.